السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں اور چلنے کے لیے پاؤں اور پکڑنے کے لیے خوبصورت ہاتھ عطا فرمائے۔ قابل قدر دوستو، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے اللہ رب العالمین نے مجھے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا موقع عنایت کیا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہ جو صحابی تھے بیچارے بڑے غریب تھے، تو آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اور جب پھل لگتا ہے تو اس کی شاخیں ٹہنیاں وہ میرے گھر کی طرف جھک آتی ہیں، اور بعض اوقات جو کھجور ہے وہ میرے گھر میں آ کے گر جاتی ہیں، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھجور کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور وہ جو میرا پڑوسی ہے وہ آ کے ایک تو میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور دوسرا میرے بچوں کے منہ سے وہ کھجور نکال لیتا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کے پڑوسی کو بلایا، وہ دراصل منافق تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی، یہ کھجور کا درخت یہ مجھے دے دو، اور اس کے بدلے کے اندر جنت میں محمد تمہیں درخت لے کے دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب، اصل میں یہ جو کھجور کا درخت میرے گھر میں ہے یہ میرے بچوں کو بڑا پسند ہے، اگر آپ یا اور کسی کھجور کا وہ درخت ہوتا تو میں ضرور اس کا سودا کر لیتا، لیکن چونکہ یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے لہذا میں سودا نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو منافق تھا وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو اسی مجلس کے اندر حاضرین میں سے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، اگر یہ درخت میں لے کے دوں تو کیا میرے لیے بھی یہی انعام ہے کہ جنت کے اندر مجھے درخت لے کے دیا جائے گا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تجھے بھی جنت میں درخت ملے گا۔ چنانچہ حضرت ابو دہدہ اٹھے اور اس منافق کے پیچھے گئے، اور اس منافق کو کہا کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ سودا کر لے، تو اور اس کے جو پیسے ہیں وہ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، واہ، میں دے دوں؟ محمد عربی کو میں نے نہیں دیا اور تجھے میں کیسے دے دوں؟ اس پر جب ابو دہدہ نے زیادہ اصرار کیا تو اس منافق نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہا کہ وہ جو تمہارا کھجور کا باغ ہے نا، کہ جس کے اندر 600 کھجوریں لگی ہوئی ہیں، وہ مجھے دے دو، اور یہ ایک کھجور کا درخت پھر میں تجھے دوں گا۔ تو اس پر حضرت ابو دہدہ کہنے لگے کہ دیکھ لے، سودے کا پکا ہے نا، سودے سے انکار تو نہیں کرے گا؟ وہ کہنے لگا، نہیں میں انکار نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو دہدہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، یہ سودا مجھے منظور ہے۔ اور وہاں سے جب یہ معاملہ طے ہو گئے تو حضرت ابو دہدہ اپنے باغ کے پاس آئے، اور اس کے ایک کونے پہ نکر پہ کھڑے ہو کے آپ نے کیا کہا، اعلان کر دیا کہ یہ باغ آج کے بعد سے میرا نہیں ہے، اور اس باغ کی جو کمائی آپ کے جیب کے اندر تھی وہ بھی آپ نے باغ کی زمین کے اندر وہ رکھ دی، اور اپنے بیوی بچوں کو آواز دی کہ بہر آ جاؤ، آج کے بعد سے یہ باغ ہمارا نہیں ہے بلکہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سودا کر لیا ہے۔ تو جب بیوی حضرت ابو دہدہ کی بچوں کو لے کے باہر آئی اور آپ نے ان کو ساری حقیقت حال بتلائی کہ جنت کے اندر ہمیں ایک درخت ملے گا، رحمت دو عالم کے ساتھ میں یہ سودا کر کے آیا ہوں، تو یقین جانی اس عورت کا جذبہ ایمانی سنیے، وہ بڑی خوش ہوئی، اور اس نے کہا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سودا کر کے آئے ہیں تو پھر یہ سودا ہمیں منظور ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو دہدہ
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے اور فرمایا اللہ کے حبیب میں نے سودا کر لیے ہے۔ رحمت دو عالم نے پوچھا کیسے سودا کیے ہے؟ اس پر حضرت ابو دہدہ فرمانے لگے اے اللہ کے حبیب وہ جو میرا کھجور کا باغ تھا نا جس کے اندر 600 کھجور ہیں وہ میں نے دے دی ہیں اور اس کے بدلے میں جنت کے اندر وہ کھجور کا درخت چاہتا ہوں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا جذبہ ایمان سن کے بڑے خوش ہوئے اور کیا فرمایا اب اے ابو دہدہ اب میں محمد کا سودا بھی وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے تیرے لیے ایک نہیں کئی محل جنت میں تیار کر دیے ہیں اور ایک کھجور کا درخت نہیں کئی کھجوروں کے باغات اللہ نے جنت میں تیرے لیے تیار کر دی ہیں۔ اور پھر میرے دوستو جب حضرت ابو دہدہ کا وہ انتقال ہوا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو دہدہ کے اوپر ایک نہیں بلکہ 1,00,000 کھجور کا جو سایہ ہے اللہ نے اس کی میت کے اوپر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی۔ صحابہ کرام وہ تو جنت کے طلبگار تھے۔ صحابہ کرام ان کی نظروں کے اندر دنیا کی کوئی وقعت نہیں تھی، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں جنت مل جائے۔ بس میرے دوستو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حضرات صحابہ کی اتباع اور پیروی کے اندر انسان وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ بس اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔